بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چھوٹی بہن کنواری ہے، جگ موہن نے کہا، لیکن میں اسے مندر میں نہیں جانے دیتا۔ میرے باپ نے بھی اسے کہا ہے کہ وہ مندر نہ جایا کرے۔ میری بہن بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ پنڈتوں کے سامنے گئی تو وہ اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیں گے۔ عمران بلازری کو موقع مل گیا۔ اس نے جگ موہن کو اسلام کے بنیادی اصول بتائے اور کہا، ہمارا مذہب بنی نوع انسان کی بہبود اور حقوق دینے کے لیے آیا تھا۔ جگ موہن کا دل زخمی تھا۔ عمران بلازری کی باتوں سے اسے تسکین ہونے لگی۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کو پنڈتوں سے چھپا رکھا ہے، بلازری نے کہا۔ راجہ جے پال نے شکست کھائی ہے تو اس کی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے پنڈت فریب دے رہے ہیں۔ ہر کوئی بادشاہ یا مہاراجہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، عیسائیوں میں بھی۔ پنڈت ہو یا مولوی، اس کے پاس مذہب کی پیشوائی ہوتی ہے، اس لیے وہ مذہب کو موڑ توڑ کر اپنے بادشاہ کو خوش کر لیتا ہے۔ تمہارے پنڈتوں نے بھی یہی کیا ہے۔ راجہ جے پال کو یہ کہنے کی بجائے کہ اپنی غلطیوں اور سلطان سبکت گین کی کامیابیوں کو پرکھے اور اپنی فوج میں رد و بدل کرے، پنڈتوں نے اسے یہ کہہ کر اس کا دل پرچا دیا کہ دیوتا ناراض ہیں اور وہ ایک کنواری کی قربانی مانگتے ہیں۔ تم جسے اپنے مذہب کی خرابی کہتے ہو، یہ دراصل تمہارے مذہبی پیشواؤں کی خرابی ہے۔ انسانوں کی پیدا کردہ خرابیاں ہمارے مذہب میں بھی ہیں۔ ہمارے مولوی اور امام بھی بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی قباحتیں پیدا کر لیتے ہیں جنہیں انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن اس پر وہ مذہب کی چھاپ لگا کر لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ اپنے تخت و تاج کی مضبوطی کے لیے مذہب کو استعمال کرے اور مذہب کی آڑ میں بیٹھ جائے تو مذہبی پیشوا اسے مذہب ہی کے اصولوں اور فلسفوں کو توڑ موڑ کر اسے آڑ مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر یہی بادشاہ مذہب سے نگاہیں پھیر کر رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دے تو یہی مذہبی پیشوا اس کی دھاندلیوں اور جھوٹ کو مذہبی جواز مہیا کر دیں گے۔ مذہب ہر کسی کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، مذہب کو اس کے پیشوا قابل نفرت بنایا کرتے ہیں۔ کیا تمہارے مذہب میں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے؟ جگ موہن نے پوچھا۔ نہیں، عمران بلازری نے جواب دیا، ہمارا مذہب اسے قتال کہتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مذہبی پیشوا کسی کو انسانی قربانی کے لیے تیار کرے گا تو وہ قاتل کہلائے گا اور سزائے موت پائے گا۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی جانیں دیا کرتے ہیں اور یہی سلطان سبکت گین کی کامیابی کا راز ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، حقیقت بیان کرتا ہوں۔ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے کئی خدا نہیں، اور ہمارے خدا پتھر اور مٹی کے بھی نہیں۔ اپنی عقل استعمال کرو، یہ بت ایک جگہ دھرے رہتے ہیں، تم انہیں صرف مندروں میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، ان میں جان نہیں، روح نہیں۔ ہمت کرو اور ایک بت کو توڑ دو، پھر دیکھنا خدا اپنے ٹکڑے جوڑ سکتا ہے یا نہیں، اور یہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں رہتا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے۔ وہ کسی انسان کا خون نہیں مانگتا، نہ کسی کنواری کو اپنے سامنے ذبح کرا کر خوش ہوتا ہے۔ عمران بلازری کی زبان کا جادو اس جوان سال ہندو کو مسحور کر رہا تھا۔ اس تاثر کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بلازری کی زبان میں سحر تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ جگ موہن نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تھا۔ یہ انسانی جذبات تھے جو پنڈتوں اور پتھر کے خداؤں پر غالب آ گئے تھے۔ عمران بلازری نے اسے اس کے مذہب سے منحرف کر دیا تھا یا انحراف اور نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ جگ موہن کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر دہشت کا تاثر بھی تھا، اسے جیسے ابھی تک اپنی بہن جلتی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا غم ایسا ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا، عمران بلازری نے کہا۔ میں ہمدردی کے دو چار الفاظ کہہ سکتا ہوں، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتانا۔ غمزدہ حالت میں ہمدردی کے دو چار الفاظ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ جگ موہن عمران بلازری کا مرید ہو گیا اور اس کی باتوں کو دل میں بٹھانے لگا۔ ایک روز بلازری کو کام سے چھٹی تھی، وہ جگ موہن کو شکار پر لے گیا۔ اس کے پاس تیر کمان تھی، یہ بھی جگ موہن کے دل بہلاوے کا اہتمام تھا۔ وہ شہر سے دور جنگل میں نکل گئے، دونوں نے بہت سے پرندے شکار کیے۔ عمران، جگ موہن نے ہنس کر کہا، تم نے مجھ سے ان پرندوں کا ناحق خون کرایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں برہمن ہوں، ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اگر تم گوشت کھاؤ تو تمہارے خیالات بدل جائیں گے، بلازری نے کہا۔ میں تمہیں آج گوشت کھلاؤں گا۔
اگر پتھر کے کسی بت نے تمہیں سزا دی تو وہ میں بھگتوں گا۔ اس نے پرندوں کے پر اتارے، پرندے صاف کیے اور لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ پر پرندے بھون لیے۔ وہ نمک ساتھ لے گیا تھا۔ جگ موہن گوشت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا۔ عمران بلادری نے زبان کا جادو چلایا۔ جگ موہن نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرندہ اٹھایا اور دانتوں سے ایک بوٹی منہ میں ڈالی۔ اس نے گوشت کا ذائقہ پہلی بار چکھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پورا پرندہ کھا لیا۔ اور کھاؤں گا، جگ موہن نے کہا۔ وہ ایک اور پرندہ کھا گیا۔ میں ایک اور کھلاؤں گا، عمران بلادری نے کہا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ کھا لیا۔ پرندوں کی کمی نہیں تھی۔ بلادری آگ پر پھینکتا بھونتا اور نمک لگاتا جا رہا تھا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ اٹھایا تو بلادری نے روک دیا۔ زیادہ نہیں، اس نے جگ موہن سے کہا۔ تمہارا پیٹ گوشت کھانے کا عادی نہیں، شاید زیادہ ہضم نہ کر سکے۔ میرے گھر آتے ہی رہتے ہو، میں تمہیں گوشت کا عادی بنا دوں گا۔ جگ موہن نے بلادری کے منع کرنے کے باوجود ایک اور پرندہ کھا لیا اور بولا، بھاگیں دوڑیں گے تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اس روز کے بعد جگ موہن عمران بلادری کے گھر جاتا تو گوشت کی فرمائش کرتا۔ بلادری اس کے لیے گوشت تیار رکھتا تھا۔ یہ گوشت کا اثر تھا یا بلادری کی باتوں کا کہ جگ موہن اپنے مذہب سے متنفر ہو گیا۔ تم مندر میں جایا کرتے ہو؟ ایک روز عمران بلادری نے اس سے پوچھا۔ کبھی کبھی، جگ موہن نے جواب دیا۔ اب تو ایک رسم پوری کرنے جاتا ہوں۔ تم جس بت یا مورتی کے سامنے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہو اسے ایک روز کہنا کہ تم گوشت خور ہو گئے ہو۔ عمران بلادری نے کہا، پھر دیکھنا تمہارا یہ مصنوعی خدا تمہیں کیا کہتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تم اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے ہو، تمہیں ان بتوں نے کیا سزا دی ہے؟ البتہ تمہارے کسی پنڈت کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے خلاف طوفان بپا کر دے گا۔ جگ موہن اپنے مذہب کے خلاف دلیر ہو گیا۔ شام کے بعد کا واقعہ ہے۔ عمران بلادری اپنے گھر میں تھا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے گھر میں آئی۔ لڑکی کا رنگ گورا، آنکھیں شربتی اور بال بھی شربتی رنگ کے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس میں جو کشش تھی وہ اس کے جسم کی ساخت کی بدولت تھی۔ اس کی چال ڈھال میں انوکھی کشش تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ عمران بلادری اس لڑکی کو ایسے وقت جب شام گہری ہو گئی تھی اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمران بلادری تم ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ میں جگ موہن کی بہن ہوں، لڑکی نے کہا۔ میرا نام رشی ہے، جگ موہن کو دیکھنے آئی ہوں۔ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں جو کسی سیانے کو بلا لائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی تمہارے پاس آیا کرتا ہے۔ ہاں آیا کرتا ہے، لیکن دیر بعد، عمران بلادری نے کہا۔ رات گہری ہو چکی ہوتی ہے تو آتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کسی وید یا سیانے کو بلا لوں گا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ رشی نے پوچھا۔ بالکل اکیلا۔ بیوی نہیں؟ رشی نے مسکرا کر پوچھا۔ اس ہندو لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس گھر سے جلدی نہیں نکلنا چاہتی۔ عمران بلادری ایک تاثر بن کر اس پر چھا گیا تھا۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ رشی نے پوچھا۔ تمہارا باپ بیمار ہے رشی؟ عمران بلادری نے کہا۔ تمہیں جلدی گھر جانا چاہیے۔ اتنا زیادہ تو بیمار نہیں، لڑکی نے کہا۔ ویسے ہی تمہارے پاس رک گئی ہوں۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو چلی جاتی ہوں۔ میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کیا کرتا ہے۔ تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تم واقعی اچھے آدمی ہو۔ جگ موہن بہت اداس رہتا ہے، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے۔ عمران بلادری کے منہ سے نکل چلا تھا کہ جگ موہن نے کھانا پینا اس لیے کم کر دیا ہے کہ وہ اس سے چوری چھپے گوشت کھا جاتا ہے، لیکن اسے یاد آ گیا کہ یہ ایک راز ہے۔ اس نے کہا، جس نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا ہو وہ اداس نہ رہے تو کیا کرے؟ تمہیں بھی اپنی بہن کا بہت غم ہوگا۔ رشی نے آہ لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رندی ہوئی آواز میں بولی، میری قسمت میں بھی شاید زندہ جلنا ہی لکھا ہے۔ کبھی تو جی میں آتی ہے کہ شادی نہ کروں۔ عمران بلادری کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، پھر آہستہ آہستہ نیچے کو پھسلنے لگی۔ رشی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلادری تصوروں میں دیکھنے لگا کہ اتنی حسین لڑکی جل رہی ہے۔ تصوروں کے شعلے اس کے اپنے سینے کو جلانے لگے۔ نہیں رشی، عمران بلادری نے بے تابی سے لپک کر رشی کے کندھے پکڑ لیے اور بولا، تم نہیں جلو گی۔ تم مر گئی تو میں تمہاری لاش کو بھی نہیں جلنے دوں گا، تمہاری لاش اٹھا لے جاؤں گا۔ رشی گھبرا گئی۔ بلادری سنبھل گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ سے بولا، مجھے معاف کر دینا رشی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم جیسی عورتوں کو زندہ کس طرح جلا دیتے ہیں۔
تمہارے پنڈت اور دوسرے لوگ اتنے پتھر دل کس طرح بن جاتے ہیں؟ تم میری قسمت نہیں بدل سکتے عمران۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ دونوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران بلادری اس کے اور قریب ہو گیا۔ میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں، اس نے زیر لب کہا۔ اگر تم نے ساتھ دیا تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ کل آؤں؟ رشی نے پوچھا۔ اسی وقت عمران بلادری نے کہا، لیکن کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے مذہب ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ جگ موہن نے بتایا تھا کہ تمہیں مندر نہیں جانے دیا جاتا۔ اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ میں اپنے کسی دیوتا پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، رشی نے کہا۔ میں دن کو گھر سے باہر نہیں جاتی، رات کو نکلتی ہوں۔ کل آؤ گی تو باتیں کریں گے، بلادری نے کہا۔ تم گھر چلو، میں کسی حکیم یا سیانے کو لے کر آتا ہوں۔ وہ رشی کے ساتھ دروازے تک گیا۔ یہ تاریک جوڑی تھی۔ رشی اس کے قریب ہو گئی۔ عمران بلادری نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔